اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ 22 رجب المرجب کو جو نیاز امام جعفر الصادق علیہ السلام منائی جاتی ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ یہ نیاز کب شروع ہوئی، کس کے کہنے پر شروع ہوئی اور کس طرح اس نیاز کا جو آغاز ہوا؟ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا دور جو تھا وہ کافی آسان دور تھا شیعوں کے حوالے سے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بہت بڑا مدرسہ بنایا، اس کے کروڑوں شاگرد میرے مولا کے پڑھا کرتے تھے، اور جتنے بھی شاگرد بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے سائنسدان اور بہت بڑی بڑی شخصیات، حتیٰ کہ ہمارے دیگر بھائیوں کے امام شافعی، امام حنبل، یہ ابو حنیفہ، یہ بھی میرے امام کے ہی شاگرد ہیں۔ میڈیکل سائنس ابو القاسم الحضاوری وہ بھی میرے مولا کے شاگرد ہے، جامع بن حیان وہ بھی میرے مولا کے شاگرد ہے۔ جتنے بھی سائنسدان سب جو ہے وہ جتنی بھی ترقی دنیا میں سب میرے امام کی جوتیوں کے صدقے میں جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ایک چیز بہت زیادہ مشہور تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان پر کوئی بھی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ جو ہے وہ آٹے کی 14 ٹکیاں بناتے تھے اور اس کے اوپر مولا کی نظر دیتے تھے۔ جو حاجت طلب کرتے تھے، وہ حاجت مانگتے تھے، وہ ان کی جو ہے وہ پوری ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا گیا جب عباسیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مولا کے شاگردوں پہ زمین تنگ کر دی، اور آہستہ اس نیاز کا اہتمام جو ہے ختم ہوتا گیا۔ یعنی لوگوں کو جو ہے جن کو پتہ تھا وہ شاید شہید ہو گئے، اور آدمی لوگوں کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اچھا، وقت گزرتا گیا اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مخفی ہو کہ اللہ نے انبیاء کرام کو عطا کیے۔ اب مخفی جس طرح علم رمل ہے، علم رمل تقریباً 10 یا 15% لوگ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ علم رمل کو جانتے نہیں ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں وہ بھی مکمل اس پہ عبور نہیں رکھتے، وہ بھی چند تھوڑا بہت ہی جانتے ہیں، مکمل اس کو جناب ادریس علیہ السلام میں عمل نہ۔ کئی لوگ ایسے تھے جو لوگوں کو نہیں پتا میرے بارے میں امام حضرت حجت دورہ آئیں گے تو وہ دنیا کو بتائیں گے۔ اچھا، تو جب امام صادق آل محمد کے دور جب گزر گیا تو کئی سالوں کے بعد ایک جنگل کے بیچوں بیچ ایک متقی اور بڑے ہی میاں بیوی نیک اور صالحہ جو فرما بردار اللہ کے 5 وقت کے نمازی اور غربت کی زندگی گزارتے ہوئے بڑے خدا پر شاکر رہنے والے دونوں میاں بیوی تھے، اور وہ زندگی گزار رہے تھے۔ مرد جو تھا وہ لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، بازار میں جاتا تھا، بیچتا تھا، جو بھی مال و زر آتا تھا بیوی کو دیتا تھا، اور اپنا گزر کر رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا پر آمدنی کم تھی، خرچے زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض چڑھتا گیا، قرض بہت زیادہ چڑھا گیا۔ تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ میں بادشاہ کے دربار میں جاتی ہوں اور اسے کہتی ہوں کہ تم مجھے اپنے دربار میں اپنے گھر میں رکھ لے، میں تیرے گھر کے کام کیا کروں گی، اور جو بھی تو مجھے مال زر دیا کرے گا ہمارے گھر کے حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ مرد نے اجازت دے دی، بیوی گئی بادشاہ کے گھر اور ملکہ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنی کنیزی میں لے لیں، میں آپ کی خدمت کیا کروں گی، میں آپ کے محل کو جو صاف کیا کروں گی، آپ کی جو خدمت کیا کروں گی، جو بھی آپ مجھے دیں گے میرے جو ہے وہ گھر کے حالات جو ہے بہتر ہو جائیں گے۔ لکڑیاں میرا جو شوہر ہے وہ کاٹتا ہے، بازار میں جاتا ہے، پر اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنے ہمارے خرچے۔ تو ملکہ نے رکھ لیا۔ تو چند ایام کے بعد، چند بھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا تو حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ تو وہ بہت زیادہ رونے لگ پڑی۔ تو ایک دن خواب دیکھتی ہے کہ خواب کے اندر ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جن کے ارد گرد کافی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بیوی کی طرف، لکڑانے کی بیوی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں آج کون سی تاریخ ہے؟ تو پاس بیٹھے ہوئے صحابی کہتے ہیں سرکار آج 22 رجب ہے۔ تو امام صادق آل محمد فرماتے ہیں تم جانتے ہو نا کہ میں امام جعفر الصادق علیہ السلام ہوں، اور میں مولا علی علیہ السلام کا 6واں پوتا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات کرو، وہ کام کرو، تمہارے رزق میں خدا اضافہ کرے گا، اور وہ ہے کہ میری نیاز دلاؤ۔ تو یہ جیسے مولا نے حکم دیا کہ میری نیاز دلاؤ، تمہاری تمام مشکلات جو حل ہو جائے گی، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ بالکل جو ہے وہ تھوڑی سی میٹھی چیز پہ مولا کی نیاز دیتی ہے،
جیسے ہی وہ مولا کی اطاعت دیتی ہے، دینے کے بعد وہ اس کے آہستہ آہستہ جو ہے دن بدل جاتے ہیں۔ ایک دن اس کا جو شوہر ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اپنی وہ درخت کو کاٹ رہا ہوتا ہے، لکڑیاں جمع کر رہا ہوتا ہے، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پہ وہ جس درخت کو اس نے کاٹا ہے اس درخت کے نیچے اس کو ایک وسیع و عریض خزانہ ملتا ہے۔ وہ خزانہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے دن بدل جاتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے محل کے بالکل سامنے ایک عالی شان محل بناتا ہے اور عالی شان زندگی جو ہے دونوں میاں بیوی گزارنے لگ پڑتے ہیں۔ ایک دن ملکہ اپنی محل کی چھت پہ بیٹھی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک وسیع و عریض خوبصورت محل جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے۔ تو اپنی کنیز سے کہنے لگی کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو اس کی جو کنیز تھی کہنے لگی ملکہ یہ وہی آپ کی کنیز ہے جو آپ کی خدمت کے لیے آئی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس کے دن بدل دیے ہیں اور آج اس کے ہاتھ میں خزانہ لگا ہے اور دونوں میاں بیوی کی غربت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس نے اپنی کنیز کو بلایا جو کہ بہت زیادہ امیر ہو چکی تھی، لکڑہار کی بیوی تھی۔ تو ملکہ کہنے لگی کہ تم ایک دم کس طرح امیر ہو گئے، اتنے محل، اتنا عالیشان تمہارا لائف سٹائل کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے صادق آل محمد نے حکم دیا اور میں نے جو ہے وہ نظر دی اور میرے دن بدل گیا۔ تو وہ سارے ہنسنے لگ پڑی۔ ملکہ کو بہت زیادہ یہ مذاق لگا، یہ کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم مذاق کر رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس نے مذاق اڑایا نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ بہرحال وہ جو تھی لکڑہار کی بیوی وہ محل سے نکلی، اپنے دوسرے محل میں، اپنے محل میں چلے گی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جو ملکہ تھی اور اس کا جو شوہر جو وزیر تھا ان کے دن بدلنا شروع ہو گئے، واسطہ سے بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا جو شوہر تھا اس کو بادشاہ نے سزا دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ تم جو ہے وہ کرپشن کرتے ہو، تم جو ہے خزانے سے مال چوری کرتے ہو۔ اس کے نائب وزیر نے اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے خلاف اس نے کہہ دیا کہ میں جی اس بات کی یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کرپشن ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ کرپشن کرتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ بہرحال جب اس نے گواہی دی تو بادشاہ نے اس وزیر کو اپنے دربار سے نکال دیا، اس کے ساتھ وزارت ساری ختم ہو گئی، اس کے حکومتی معاملہ ختم ہو گئے۔ اب اس نے وہ بھی ظاہر غریب ہو گیا، اب اس نے کہا وہ اپنا گزر بسر کیسے کرے، تو لہٰذا اس نے دریا کے کنارے سے تربوز پکڑا کھانے کے لیے۔ جیسے اس نے تربوز پکڑا تو تقریباً شام ہو چکی تھی۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ دیکھتا ہے کہ سارا دن ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے بادشاہ کا واپس نہیں آیا۔ اس نے وزیروں کو بھیجا تو سلطنت میں کہیں بھی جو ہے وہ بادشاہ کا بیٹا نظر نہیں آیا۔ تو وہیں پہ اس کا نائب وزیر جس نے وزیر کے خلاف جو گواہی دی تھی کہ یہ کرپشن کرتا ہے، اس نے بادشاہ کو کہا کہ کہیں آپ کے بیٹے کو اس وزیر نے قتل تو نہیں کر دیا جس کو آپ نے باہر نکالا تھا اور حکومت سے بے دخل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اس وزیر کو جس کو میں نے بے دخل کیا تھا اس کو پکڑ کے لے کے آؤ۔ تو اس وزیر کو جب پکڑ کے لائے تو اس کے ہاتھ کے اندر وہ ایک رومال تھا، تو رومال کے اندر وہ تربوز تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ وزیر کہنے لگا مجھے آپ کے بیٹے سے کیا لگے، آپ نے مجھے حکومت سے بے دخل کیا، تو میں تو بے روزگار ہو گیا، میں تو جھوپڑی پہ تھا، میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جو رومال ہے اس رومال کے اندر کیا ہے؟ تو وہ وزیر جو تھا وہ کہنے لگا جی اس رومال کے اندر تو تربوز ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس رومال کو ہٹاؤ۔ جب اس نے رومال ہٹایا تو وہ تربوز نہیں تھا، وہ شہزادے کا سر تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ حیران ہو گیا، بادشاہ بہت زیادہ غمگین ہوا، آگ بگولا ہو گیا، کہا کہ دونوں میاں بیوی کو زندان میں ڈال دو۔ جب دونوں میاں بیوی کو زندان میں ڈال دیا گیا تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اچانک ہمارے دن کس طرح بدل گئے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ جو ملکہ تھی جو کہ اب اسیر ہو چکی تھی، اس نے ساری کہانی بتائی کہ اسی طرح میری کنیز تھی، وہ بہت زیادہ غریب تھی، اس کے خواب میں مولا امام صادق جعفر صادق علیہ السلام آئے اور آ کے کہا کہ تم نیاز دو۔ میں نے اس نے نیاز دی، وہ امیر ہو گئی، اور جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے اس کے مولا کی نیاز کا مذاق اڑایا۔ تو وہ جو شوہر تھا اس کو لعن طعن کرنے لگ پڑا، فرمایا کہ بدبخت عورت، تجھے پتہ نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تجھے معصوم کا مذاق اڑایا، جا رہا ساری رات توبہ کرتے رہے، آخر کار یہ منن مانگی کہ مولا ہمیں ہماری غلطیاں معاف کرے، ہمیں قید سے رہائی کے بعد ہمیں دوبارہ بادشاہت عطا کرے، ہم آپ کی نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام دلائیں گے۔ وہی ہوا۔ اگلے دن جو وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا، وہ واپس جو محل آ گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا تم کہاں تھے؟ تو کہنے لگا میں تو شکار پر گیا ہوا تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم شکار پر گئے ہوئے تھے تو میں نے تمہارا کٹا ہوا سر دیکھا۔
لہٰذا جب وہ بادشاہ نے اس وزیر کو، اس کی بیوی کو بلایا، سارا ماجرا انہوں نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ بہت زیادہ حیران ہو گیا، تو کہنے لگا بے شک امام جعفر الصادق علیہ السلام کی نیاز اب میں بھی دلاؤں گا۔ تو اس سلطنت کے اندر 22 رجب المرجب کو جہاں وہ نیاز امام جعفر الصادق علیہ السلام کا اہتمام ہر سال ہونے لگا۔ تو اسی طرح یہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 آستاذ پوری دنیا کے اندر امام جعفر الصادق، لوگوں نے منتیں ماننے شروع کر دی، ان کے منتیں پوری ہونے شروع ہو گئی، لوگوں نے جو ہے وہ مرادیں مانی، ان کی مرادیں پوری ہوئی، لوگوں نے بیٹے مانگے، ان کو بیٹے ملے، جو بھی حاجت تھی سب سے بہترین۔ اور میں آپ کو ایک اور بار بتاتا ہوں، اس پہ ہم عدد 4 پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک مل جائے گا۔ 22 رجب، اب علم نجوم سے بھی جب آپ کو دیکھتے ہیں، علم الادا سے بھی دیکھتے ہیں، 2 اور 2 4، 4 عدد جو ہوتا ہے وہ دولت کا عدد ہے۔ تو اسی طرح 22 رجب کو اگر آپ اپنے گھر کے اندر نیاز امام جعفر الصادق علیہ السلام دلوائیں گے تو ساری زندگی، سارا سال آپ کے گھر سے کبھی بھی مفلسی، کبھی بھی محتاجی جو ہے وہ نہیں آئے گی، آپ کے گھر سے رزق کی بندش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی نیاز امام جعفر الصادق علیہ السلام پر جو ہے وہ ایک کہانی کہ جو مشہور عام ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کوڑوں کی نیاز کھانے کی، کھلانے کی، بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ تو یہ ویڈیو تھی، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔